اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جنگ میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کی مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اہل کتاب نے کہا، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کے تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے، توریت اور انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کی جنت میں داخلے کی زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام فرمایا، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہٰذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى علی اللہ الامانیہ، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرتا ہے کہ وہ بڑا کریم اور غفور و رحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے کوئی سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا، اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔